بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خانہ کعبہ کو دیکھنا ہر مسلمان کی خواہش ہے، اور اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ جیسی مقدس ہو۔ اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ ہم سب مسلمانوں کے لیے تسکین کی جگہ ہے، جس کی طرف منہ کر کے ہم مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور روزانہ ہزاروں افراد خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا، جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ خانہ کعبہ مسلم اتحاد کی علامت ہے، جس کا مشاہدہ ہم 5 وقت کی نماز، حج اور عمرہ کے دوران کرتے ہیں، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتے ہیں۔ اب میں آپ کو خانہ کعبہ کی کچھ مزید تفصیل، تعمیر نو اور تزئین و آرائش کے بارے میں بتاؤں گا، جس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنا ہوگی تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھ آ سکے۔ کعبہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اعلیٰ مقام، عزت اور وقار کی جگہ۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے نام بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسے بیت العقیق، جس کا مفہوم ہے قدیم یعنی بہت پرانا، اور زیادہ تر استعمال ہونے والے نام بیت الحرام یا حرم شریف یا کعبۃ اللہ ہیں۔ دوستو، اگر بات کی جائے کعبہ کے موجودہ سائز کی، تو کعبہ کی اونچائی 39 فٹ 6 انچ ہے اور کل سائز 627 مربع فٹ ہے۔ دوستو، موسم کی بدلتی صورتحال اور کچھ زمینی حقائق کی وجہ سے خانہ کعبہ کو مختلف ادوار میں شدید نقصان پہنچتا رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ تعمیر نو بھی ہوتی رہی ہے۔ دوستو، ایسی ہی ایک تعمیر نو کے دوران کعبہ کی چھت ساگون کی لکڑی سے دوبارہ تعمیر کروائی گئی، جو 2 تہوں پر مشتمل ہے۔ دیواریں سب پتھر سے بنی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی تشکیل نو بار بار ہوتی رہی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو تقریباً 12 بار کی گئی۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ پہلی عمارت تھی جو انسانیت کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کروایا، اور اس وقت جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، جو سائز تھا وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جو مشرق کی دیوار کا سائز تھا وہ 48 فٹ 6 انچ تھا۔ حتیم والی سائڈ پہ جو دیوار تھی وہ 33 فٹ تھی۔ حجر اسود اور یمنی کونے کی جو سائڈ تھی وہ 30 فٹ تھی۔ مغربی سائڈ 46.5 فٹ تھی۔ اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی کئی بار تعمیر نو ہوتی رہی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ایک تعمیر نو میں حصہ لیا تھا۔ ایک تیز سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور دیواریں پھٹ گئیں، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کی ذمہ داری قریش کے 4 قبیلوں میں تقسیم ہوئی، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی تھی۔ اس وقت جب خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کی گئیں اور حجر اسود لگانے کا وقت آیا تو مکہ کے قبیلوں میں بحث چھڑ گئی کہ حجر اسود کون نصب کرے گا۔ تو بات لڑائی تک پہنچ گئی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجویز پیش کی کہ کل صبح مسجد میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ اور اگلی صبح مسجد کے دروازے میں سب سے پہلے داخل ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہاں لوگوں نے آواز لگائی کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ایماندار ہیں، لہٰذا آپ کی ایمانداری کی وجہ سے آپ کو فیصلہ کرنے کا کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مان گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود لگانے کا ایک ایسا حل پیش کیا جس پر سب مان گئے، سب راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر زمین پہ بچھائی، حجر اسود چادر میں ڈالا، اور 4 قبیلوں کے ایک سردار کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ چادر 4 کونوں سے پکڑ کر حجر اسود وہاں پہ لے جائیں جہاں پہ حجر اسود لگانا ہے۔ اور جب حجر اسود وہاں پہنچایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کر دیوار پہ رکھ دیا۔ اس فیصلے سے 4 قبیلے راضی ہو گئے۔ چونکہ قریش کے پاس خاطر خواہ فنڈ نہیں تھے، لہٰذا اس تشکیل نو کو اس طرح سر انجام نہیں دیا جا سکا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ یہ پہلی بار تھی جب خانہ کعبہ کی شکل تبدیل کی گئی۔ پہلے خانہ کعبہ مستطیل شکل یعنی کہ لمبائی زیادہ تھی اور چوڑائی کم تھی۔ اس وقت کی تعمیر نو میں خانہ کعبہ کی شکل مکعب یعنی چورس رکھی گئی، اور جو حصہ باہر چھوڑ دیا گیا اسے حتیم کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر نو کے بعد خانہ کعبہ کو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کروایا، کیونکہ شام کی فوج نے محرم 64 ہجری میں خانہ کعبہ کو تباہ کر دیا تھا، اور حج سے پہلے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کو زمین سے تعمیر کروایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے سنا، رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہوتا اور میرے پاس خاطر خواہ انتظام ہوتے تو میں حجر اسود والی جگہ سے 5 ہاتھ چوڑا رکھتا۔ اس کے علاوہ میں 2 دروازے رکھتا، ایک لوگوں کے داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے، اور آج یہ میں کر سکتا ہوں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، تو میں کیوں نہ کروں۔ چنانچہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر کعبہ تعمیر کروایا، اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اود کی لکڑی سے 3 پلر بنوائے اور اس پر چھت رکھی۔ جو لکڑی استعمال کی گئی اس میں سے خوشبو آتی رہتی تھی، اور عرب میں اس لکڑی کو خوشبو کے لیے جلایا جاتا تھا۔ اور تعمیر نو میں انہوں نے 2 دروازے رکھے، ایک مشرق والی سائیڈ پہ اور دوسرا مغرب والی سائیڈ پہ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر کعبہ کی تعمیر کروائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ حتیم کے ایریا کو بھی ساتھ شامل کیا گیا تھا۔ حتیم کعبہ سے متصل وہ ایریا ہے جو چھوٹی دیوار بنا کر ساتھ ملایا گیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کچھ تبدیلیاں کی، جس میں سے روشنی کے لیے کعبہ کی چھت کے پاس ایک روشن دان رکھا گیا، کعبہ کے دروازے کو زمین تک بنایا گیا اور ایک دوسرا دروازہ بھی رکھا گیا۔ کعبہ کی اونچائی 9 گز بڑھا کر 20 گز کر دی، کعبہ کی دیواریں چوڑی کر دیں، کعبہ کے اندر موجود پلر کو 6 کی بجائے 3 کر دیا گیا۔ تعمیر نو کے دوران ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کی چاروں طرف 4 نئے پلر تعمیر کروائے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے تک چاروں طرف ان پلرز پر کپڑا ڈال دیا، اور تعمیر کے دوران ان پلرز کے باہر سے کعبہ کا طواف جاری رہا، یوں طواف کعبہ روکا نہیں گیا۔ 74 ہجری میں حجاج بن یوسف الثقافی نے خلیفہ عبد المالک بن مروان کی منظوری سے خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا، اور جو تبدیلیاں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کروائی تھیں سب مسمار کر دیں، اور جو قریش نے تعمیر کروایا تھا اس حالت میں بحال کر دیا، جس کی شکل چھوٹی ہے، اور حتیم کو باہر نکال دیا جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں۔ مغربی دروازہ دیوار بنا کر بند کر دیا گیا، حتیم کے گرد دیوار بنا کر خانہ کعبہ کے ساتھ ملا دیا گیا، دروازے کو 5 فٹ اونچا کر دیا گیا۔ جب عبد المالک بن مروان عمرہ کے لیے آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی جس طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کروائی تھی، تو انہوں نے اس عمل پر بہت افسوس کا اظہار کیا۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید چاہتے تھے کہ جس طرح عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کروائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ویسے تعمیر کی جائے، تو جب انہوں نے امام مالک سے مشورہ کیا تو امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ اپنا ارادہ ترک کر دیں، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جب بھی کوئی نیا خلیفہ آئے گا تو اس طرح روایت بن جائے گی کہ از سر نو تعمیر کی جائے، اور اس طرح بار بار منہدم کرنا اور تعمیر کرنا اچھی بات نہیں ہے، جس پر انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا، اور 966 سال تک خانہ کعبہ میں معمولی مرمت کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ 1039 ہجری میں تیز بارش، اولے اور سیلاب کی وجہ سے کعبہ میں 10 فٹ تک پانی کھڑا ہو گیا تھا، جو کہ 19 اور 20 شعبان کو جاری رہا۔ جمعرات 20 شعبان کو کعبہ کی 2 دیواریں گر گئیں۔ 21 شعبان جمعرات کو جب سیلاب ختم ہوا تو صفائی شروع کر دی گئی، ایک بار پھر چاروں طرف ایک پردہ ڈالا گیا جس طرح عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈالا تھا، اور 26 رمضان المبارک تعمیر نو کا آغاز کر دیا گیا۔ حجر اسود والے کونے کے علاوہ باقی تمام دیواریں گرا دی گئیں۔ ذوالحج 1040 کی 2 تاریخ تک یہ تعمیر عثمانی خلیفہ سلطان مراد خان کی زیر نگرانی ہوتی رہی، اور حجر اسود اپنی اصلی حالت میں موجود رہا۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حجر اسود کے ساتھ مختلف ادوار میں مختلف طرح کی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی، جس کے بارے میں آپ کو ایک الگ ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ یہ تعمیر جو سلطان مراد خان نے کروائی بالکل وہی کام عبد المالک بن مروان کے وقت میں ہوا تھا، جس طرح قریش نے ختم نبوت سے قبل کروایا تھا۔ 28 رجب 1377 کو ایک مورخ نے خانہ کعبہ کے کل پتھروں کی تعداد گنی جو کہ 1614 تھی۔ یہ مختلف شکلوں کے پتھر وہ ہیں جو بیرونی اور اندرونی طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد مئی 1996 سے اکتوبر 1996 تک تعمیر نو ہوئی، جو تقریباً 400 سال سلطان مراد خان کے زمانے کے بعد کی بات ہے۔ اس تعمیر نو میں خانہ کعبہ کی اصل چیز حجر اسود اور باقی پتھر ہی رہ گئے تھے، اور باقی سب کچھ بدل دیا گیا تھا۔ ناظرین اگر خانہ کعبہ کے بارے میں اگر ڈیٹیل سے بات کی جائے تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ سے بہت جلد خانہ کعبہ کی ڈیٹیل میں مختلف ٹاپکس پہ ویڈیو بنا کر آپ کو پیش کروں گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔
اللہ حافظ.